جیسا کہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، کہہ دو قتل کر ڈالو مجھے یا کہ جرم الفت بخش دو، لو کھڑا ہوں ہاتھ باندھے میں تمہارے سامنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا مطلب یہ کہ جب نماز پڑھیں تو دل صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور خضوع کا مطلب یہ کہ نماز میں ہماری پوری باڈی، تمام اعضاء پرسکون رہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی داڑھی میں کھجارے، کبھی سر میں کھجارے، کبھی بڑی بڑی جمائیاں مار رہے، اور کبھی کپڑوں سے کھیل رہے، اور کبھی ڈکارے لے رہے۔ اس ساری چیزیں خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، نماز کی بے ادبی ہے، نماز کی ناقدری ہے۔ باس کے سامنے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ کسی افسر کے سامنے ہم لوگ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ نہایت ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈکارے مارتے ہیں۔ تو یہ نماز کی ناقدری ہے، نماز کی بے ادبی ہے۔ نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ جس طرح فوج پریڈ کرتی ہے کسی وزیر کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے، فوج کس طرح سے پریڈ کرتی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن سب کی نقل و حرکت بالکل سیم، بالکل سیم۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھجلی بھی لگ رہی ہو تو کھجانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور بادشاہ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بالکل سیم ٹو سیم ہزاروں کی تعداد میں ان کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ اس طرح مؤدب بن کر سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بادشاہ کے سامنے فوج پریڈ کرتی ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہم جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کپڑوں سے کھیلنے لگتے ہیں، ڈکارے مارنے لگتے ہیں، جمائیے لینے لگتے ہیں، نہایت سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ یہ نماز کی بے ادبی ہے، نماز کی ناقدری ہے۔ تو نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، حضور سے بڑھ کر خشوع اور خضوع والی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نہایت سکون کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھ کر حضور کے پاس آئے، آ کر کے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ گئے، پھر اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر حضور کے پاس آئے، آپ نے پھر فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح 3 دفعہ اللہ کے رسول نے ان کو یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ 4تھی دفعہ میں جب انہوں نے خود کہا اللہ کے رسول آپ مجھے سمجھا دیجئے صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے، تب تک اللہ کے رسول نے انہیں خود نہیں بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، جلدی جلدی جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، فٹافٹ، کہ قیام سے رکوع اور رکوع سے سجدے میں اتنی سپیڈ کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں کہ لگتا ہے نماز ہے ہی نہیں۔ تو اتنی سپیڈ سے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا تم جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، آپ ہی بتا دیجئے اللہ کے رسول، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ چرا لینا، کسی کی کوئی چیز چرا لینا، اسی کو چور کہتے ہیں، سب سے بڑا چور کون ہے ہم تو نہیں جانتے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا چور اور سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نماز میں سے چوری کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز تو پڑھتا ہے لیکن قیام کرتا ہے جلدی جلدی، نہ قیام میں سکون، نہ رکوع میں سکون، نہ سجدے میں سکون، جلدی جلدی کبے کی طرح چند ایک ٹھونگے ماری اور اٹھ کے چل دیا۔ یہ سب سے بدترین چور ہے جو نماز کا حق چرا رہا ہے، گویا کہ اللہ کا حق مار رہا ہے، سب سے بدترین چور ہے۔ ایک صاحب کو آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے داڑھی سے کھیل لے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دل میں بھی سکون نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ، اس طرح کہ جب کہیں اللہ اکبر تو گویا کہ ساری کائنات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جیسا کہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، کہہ دو قتل کر ڈالو مجھے یا کہ جرم الفت بخش دو، لو کھڑا ہوں ہاتھ باندھے میں تمہارے سامنے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ اس انداز سے اگر نماز پڑھیں گے تو پھر وہ نماز خشوع اور خضوع والی کہلائے گی، اور انشاءاللہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے۔